آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابیات جو تھیں، جو عورتیں تھیں، وہ مسجد جایا کرتی تھیں اور مردوں کے ساتھ عید کی نماز کو پڑھا کرتی تھیں۔ لیکن جب یہ دور حضرت فاروق اعظم کا آیا تو فاروق اعظم نے اس پر پابندی لگا دی کہ بھائی عورتوں کو گھر میں آنے کی، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ یہ کہ آنے والا جو دور تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ بڑا فتنے کا دور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات الگ تھی، لیکن جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی جا رہی ہے، دور کی زمانہ بدلتا جا رہا ہے، تو ویسے ویسے خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسجد میں عورتوں کو جانے سے منع فرما دیا اور کہہ دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حدیث بھی ہے، کیونکہ کوئی صحابی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کے خلاف کام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت، اگر تم میرے یہاں آ کے میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھو، اس سے زیادہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے وطن کی، اپنے گاؤں کی تم جامع مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عورت، اگر تم اپنے گھر کی جامع مسجد میں نماز پڑھو تو اس سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لو۔ محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اس سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ لو۔ اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھو، اس سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے تم اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھ لو۔ آنگن میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے برآمدے میں پڑھ لو۔ برآمدے میں پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے کمرے میں، کوٹھری میں نماز پڑھ لو۔ تو اس صحابیہ نے پھر اپنے گھر کی کوٹھری کے اندر ایک جگہ بنائی اور اسی جگہ پر، اس کوٹھری کے اندر ہی ساری زندگی عبادت کرتے کرتے گزار دی۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنا یہ ان کے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ دور جو تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنے کا اندیشہ کم تھا۔ حضور کے دور میں کیونکہ زیادہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو جو دوسرے لوگ تھے جن سے فتنے کا ڈر تھا، لیکن وہ اس معاملے میں فتنہ انگیزی کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہونے لگا کہ جب عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، جاتے جاتے پھر جب رک جاتی تھیں، تو حضرت فاروق اعظم نے اس لیے منع فرما دیا کہ جب یہ عورتیں مسجد میں جائیں گی اور جاتے جاتے جب وہ پیریڈ ان کو آئے گا، وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں گی، تو وہ جانا بند کر دیں گی۔ تو اس وجہ سے کہیں لوگوں کے ذہن میں تھنکنگ آئے گی نا کہ یہ اس کے مطلب ان کی ڈیٹ آ گئی ہے اور ان کو پیریڈ کا وقت چل رہا ہے، تو ان کے سامنے یہ بات لیڈیز کی نہ کھلے، یہ بات بھی پردے میں رہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث بتائی اور کہ آقا علیہ السلام نے کوٹھری میں پڑھنے کا حکم دیا، تو ان حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے اس بات کا حکم دیا کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کریں۔ تو اس لیے عورتوں کے اوپر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہیں تو وہ شکرانے کی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے وہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز وہ شکرانے کی پڑھ لیں گھر پہ کہ ہم قربانی کروا رہے ہیں، تو اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے اس نیت کے ساتھ۔ یا پھر وہ یہ جو لوگ قربانی نہیں کروا رہے ہیں، وہ عورتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی صاحب استطاعت بنا تاکہ ہم بھی پھر قربانی کر سکیں۔ تو یہ اس لیے عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، تو عورتیں اپنے گھر ہی پر رہیں۔ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو 2 رکعت نماز شکرانے کی ضرور پڑھ لیا کریں۔